اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر شے کو ایک مناسبت کے ساتھ پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی۔ یہاں سے آیت نمبر 49 سے بات چل رہی ہے، آیت نمبر 48 تک بات ہو چکی تھی۔ اس میں پچھلی آیتوں میں جو بات آئی تھی کہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور جا کر سب سے پہلے انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ انا رسول ربک۔ یہاں پر جو ہے جو لفظ آیا ہے عام طور پر رب العالمین آتا ہے، ربک کہا، ربکا یعنی تیرا رب، ہم جو ہے جو رسول ہیں جو بھیجے گئے ہیں تیرے رب، تیرے پروردگار کی جانب سے، کیونکہ فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ وہی رب ہے اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، تو اس کو جو ہے جتلانے کے لیے کہ تو رب نہیں ہے بلکہ تو مخلوق ہے۔ رب تو وہ ہے جو خالق ہوتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے، جو پرورش کرنے والا ہوتا ہے، جو نگہداشت کرنے والا ہوتا ہے اور جو مخلوقات کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ تیرا رب جو ہے وہ اس نے ہم کو بھیجا ہے۔ انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، کہا اور تو لہٰذا جو ہے رب کی چاہت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو تو ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ان کو جو ہے غلام بنا کر رکھا ہے، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کے اوپر عذاب مت دے ان کو۔ اور پھر کہہ دیا گیا کہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف کوئی کرے گا تو پھر ان کے لیے اللہ کا عذاب تیار ہے۔ یہ تمام باتیں کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اس کے جواب میں یہ کہتا ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تم دونوں کا رب کون ہے آخر؟ تم یہ جو رب کی بات کر رہے ہو کہ رب یہ ہے، رب وہ ہے، رب کا جو ہے ذکر جو کر رہے ہو، رب کی چاہت یہ ہے، رب اس میں جو ہے خوش ہوتے ہیں اور اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو آخر تمہارا رب ہے کون؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو ایک مناسبت سے جو ہے ساتھ پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی۔ یعنی رب کی تعریف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جو سکھائی تھی ان کو وہ کر رہے ہیں کہ رب وہ ہے جس نے خلقت کو پیدا کیا، جو ساری مخلوقات جو ہے جو نظر آ رہی ہے آپ کو کائنات میں وہ سب کے سب رب ہی کی مخلوق ہے۔ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، بڑے بڑے ستارے، سیارے، سورج اور چاند، زمین اور پھر زمین کی مخلوقات، ہوا، آگ اور جو ہے جو بھی چیزیں آپ کو جو دنیا میں نظر آتی ہیں، دیگر مخلوقات ہے، جانور ہے، انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، سب کے سب ان کو رب نے پیدا کیا ہے۔ اور کیسے پیدا کیا ہے؟ ایک خاص مناسبت سے پیدا کیا ہے، اور ان کے لیے جو ہے کچھ لوگوں کے لیے تشریعی حکم دیا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے تشریعی اور تکوینی حکم دیا ہے۔ جیسا کہ انسان اور جن، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پھر ان کے لیے آسمانی کتابوں کو بھیجا گیا ان کی ہدایت کے لیے، اور پھر ان کو جو ہے مکلف بنایا گیا، شریعت کا، حلال و حرام کا مکلف بنایا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر جو بھی مخلوقات ہیں ان کو جو ہے شریعت کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کو جو ہے تکوینی احکامات دیے گئے، جبلی احکامات دیے گئے، ان کی فطرت میں جو بھی چیزیں تھیں وہ رکھ دی گئی اور ان کو یہ دکھلا دیا گیا، بتلا دیا گیا کہ یہی کام ہے جو رب کی مرضی اور منشا ہے، اسی کے مطابق تم کو کرنا ہے۔ جیسا کہ سورج اور چاند کو جو ہے پیدا کر دیا اور دیگر سیاروں اور ستاروں کو پیدا کر دیا اور بتا دیا گیا ان کو کہ ان کا کام کیا ہے، وہ جو ہے چل رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی جو ہے وہ کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ان کی رفتار میں، ہزاروں سال سے جو ہے چل رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، کہا یعنی سب اپنے جو ہے مدار میں چل رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ ایک سیکنڈ آگے یا پیچھے ہو جائے، یا آج نکلنے کی یا آج نہ نکلنے کی بات کریں، یہ سب رب نے جو ہے ان کے اندر ان کے بات رکھ دی ہے۔ ویسے ہی جو ہے دیگر جانوروں کو دیکھیے آپ، دیگر مخلوقات کو دیکھیے، بکری ہے، بکری کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کی غذا پتہ ہے، گوشت نہیں ہو سکتی، شیر ہے، اس کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کی غذا گوشت ہے، پتہ نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کی جو ہے جو ضروریات ہے وہ ضروریات کا لحاظ بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔
شیر کی جو غذا ہے وہ شیر کو ملتی ہے روزانہ شیر 6 بکرے کھاتا ہے، اس کی غذا اللہ تعالیٰ اس کو فراہم کرتے ہیں۔ ویل مچھلی جو ہے اس کی غذا 36,000 کلو غذا ہے روزانہ کی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 36,000 کلو یعنی غذا عطا فرماتے ہیں، 33 ٹن۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا لحاظ کرتے ہیں، ہر ایک کو جو ہے شکل و صورت دیے ہیں، ان کو ایک حیت دیے ہیں، یعنی جو کتا ہے کتے کو اس کی صورت دیے ہیں اور اسی صورت پہ وہ جو ہے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ انسان ہے بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے سب سے ساری مخلوقات میں، تبارک اللہ احسن الخالقین کہا، یعنی سب سے بہترین صورت جو پوری مخلوقات میں جس کو عطا کی گئی ہے وہ انسان ہی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی ضروریات کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پھر ان کی ہدایت کے لیے جو ہے رسولوں کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی بھیجا، اور دیگر مخلوقات کو جو ہے تکوینی احکامات دے دیے گئے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ان کا بود و باش کیا ہونا چاہیے، ان کا طور طریقے کیا ہونا چاہیے، ان کے جو ہے نسلیں بڑھانے کے طریقے کیا ہونا چاہیے، ان کی عمر اور ان کی زندگی کیا ہونی چاہیے، ان کو جو ہے کہاں پر رہنا چاہیے، ان کی غذائیں کیا ہونی چاہیے، یہ سب کے سب بتا دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کو کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا ہے، اس پر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اور یہ تکوینی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو دے دیے ہیں۔ آگ کو حکم دیا گیا ہے کہ جلانا، پانی کو حکم دیا گیا ہے کہ ٹھنڈا کرنا، ہواؤں کو کچھ کام کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ جب حکم کرتے ہیں تو ان کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اسی کے مطابق ان کو کرنا ہے، وہ محکوم ہے، حاکم نہیں ہے، وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس طریقے سے آگ بھی ایک بار ٹھنڈی ہو گئی تھی اللہ کے حکم سے، قلنا یا نارو کونی بردن سلاما علی ابراہیم کہا، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے لیے کہا تھا اور سلامتی کے لیے کہا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے فرعون کے لیے جو ہے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے پانی میں داخل ہوا اور آگ میں نکلا، ادخلوا نارا اغرقوا فادخلوا نارا کہا، یعنی غرق ہوا پانی میں اور نکلا آگ میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے پانی کو اللہ تعالیٰ نے آگ بن جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہا سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی اس میں، یعنی پانی کو آگ بنا دیا جائے گا، اور اس وقت اللہ کا حکم یہی ہوگا پانی کے لیے کہ یہ پانی تو آگ بن جا، آج پانی نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو حکم کرتے ہیں وہی حکم کے مطابق جو ہے ساری مخلوقات عمل کرتی ہے، اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تکوینی احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، ہر ایک کو طبعی طور پر اور فطری طور پر جو ہے یہ باتیں ان کے اندر رکھ دی ہے ساری مخلوقات کے اندر۔ تو یہ ہے میرا رب، وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں کہ ساری مخلوقات کو جو ہے خلقت عطا کرنے والے، اس کو طور طریقے بتانے والے، اس کی ضروریات کے پورے کرنے والے، یہی ہے میرا رب۔ خلقہ ثم ہدیٰ، اس کے بعد کہتا ہے قال فما بال القرون الاولیٰ، فرعون نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا حال ہے، یعنی اب اس کا تو کوئی جواب بن نہیں پڑا، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے کچھ دوسرے طریقے سے جو ہے ان کو بہلائیں گے اور پھسلائیں گے اور چکمہ دے دیں گے، اور یہ بات جو ہے جب ان کے سامنے یہ رکھی جا رہی ہے کہ اچھا یہ تو ہو گیا، ہمارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں، ہماری پچھلی نسلیں جو پچھلی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو مر چکے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزر گئے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے کرتے گزر گئے ہیں، وہ جو ہے جو ہدایت پر نہیں تھے تمہارے کہنے کے مطابق، تو پھر ان کا کیا حال ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ ایک عام انسان ہوتا تو یہ کہتا کہ وہ سب کے سب جہنمی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے یعنی اللہ کی ہدایت سے دور تھے، گمراہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسی بات کہنے نہیں دیتے، بڑی حکیمانہ بات ان کو سکھاتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں قال علمها عند ربی فی کتاب، مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ مجھے معلوم ہے نہ تجھے معلوم ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے، بلکہ میرے رب کو ہے اس کا علم، لوح محفوظ میں وہ لکھا ہوا ہے، یعنی وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے، اور میرے رب کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اور رب کی تعریف موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو بھولتا بھی نہیں ہے اور غلطی بھی نہیں کرتا، یہ تو انسانوں کی صفت ہے، بھولنا اور غلطی کرنا یہ نقص ہے، یہ میرے رب میں نقص نہیں ہے۔ میرا رب کا علم جو ہے محیط ہے، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کو جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا علم اپنا ذاتی ہے، کسی کا لیا ہوا نہیں ہے، اور اس کا علم کلی ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور وہ سب کی جو ہے
وہ سب کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے، وہ بھولتا بھی نہیں ہے اور وہ غلطی بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم نے ان کو جو ہے گن گن کر رکھ لیا ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا کہا، اور پھر ایک ایک کو فردن فردن ہم جو ہے ان کو بلائیں گے اپنے پاس بروز قیامت۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجرم چھوٹ کر چلا جائے، اللہ کے علم میں سب ہے، سب کو وہ جانتا ہے، سب کو گن کر رکھا ہے، چاہے وہ کروڑوں اربوں کھربوں انسان ہوں گے، ایک ایک اللہ کے پاس آئے گا قیامت کے روز اور جو ہے اپنا اپنا حساب چکائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ یہ بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میرا رب کی خصوصیات تو یہ ہے، وہ اس کے پاس بھول چوک نہیں ہے اور اس کے پاس جو ہے گمراہی نہیں ہے، وہ غلط راستے پر بھٹک نہیں سکتا اور اس کے پاس سارا علم موجود ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے چلنے پھرنے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے مختلف قسم کی پیداوار اگائی۔ اور مزید تشریح رب کے کاموں کی، رب کی قدرت کے تعلق سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے جو ہے زمین کو فرش بنا دیا تمہارے چلنے پھرنے کے لیے، تمہارے رہنے سہنے کے لیے، اور پھر اس میں جو ہے بہترین راستے بنا دیے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر زمین پر رہنے بسنے والوں کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کی بے شمار پیداوار نباتات کو اگا دیا جو تم کھاتے ہو، جو تمہاری غذا ہے اور جو تم اپنی لذت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو، جس میں جو ہے انہیں پھل ہے، پھول ہے اور دیگر اناج ہے اور بے شمار چیزیں ہیں اور جو ہے دوائیں ہیں، اس میں جڑی بوٹیاں ہیں، پتے ہیں، شاخیں ہیں، درختوں کی کھالیں ہیں جو اس کو جو ہے طبیب استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت سی چیزیں تمہاری ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دی زمین ہی کے ذریعے سے، اور آسمان سے پانی برسا کر وہ زمین کو حکم دے دیا کہ زمین سے جو ہے شتّا کہا، من نبات شتّا، مختلف متفرق، یعنی بے شمار چیزیں، اتنی چیزیں کہ تم گن نہیں سکتے، اتنی چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضروریات کے لیے پیدا فرما دیے ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کے بھی چارے کا انتظام کرو، بلا شبہ ان واقعات میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس میں جو ہے نہ صرف تمہاری غذا ہے بلکہ تمہارے چوپائے اور جانور جو ہیں ان کی بھی غذا ہے۔ تم اوپر کا پھل کھاتے ہو، اور تم پھل کھاتے ہو اندر کا، اور اوپر کا جو بھوسا ہوتا ہے وہ تمہارے جانور کھا لیتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے غذا کا انتظام فرما دیا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور اس کے متعلق رب کی خصوصیات اور رب کے کام اور ان کی قدرت کے متعلق جو ہے بہت سی آیتیں قرآن پاک میں آئی ہیں۔ سورہ بقرہ پارہ 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جامع آیت جو ہے بھیجی ہے، اس میں جو ہے یہ 7 بڑے بڑے امور جو انسانوں کی ضروریات کے متعلق ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک نشانیاں ہیں اس میں جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، اور پھر جو ہے وہ جو ہے جو رات اور دن کے ایک کے بعد دیگر آنے میں، اور وہ کشتی جو سمندروں میں جو ہے پانی کو چیرتی ہوئی پھرتی ہے لوگوں کے لیے فائدہ دینے والے سامان کو لے کر، اور پھر وہ جانور جو اس نے زمین پر پھیلا دیے ہیں، اور وہ ہواؤں کے جو ہے رخ بدلنے میں، اور پھر وہ بادلوں کے جو مسخر کر دیا گیا ہے زمین و آسمان کے بیچ میں، ان تمام چیزوں میں جو ہے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ اس کو جو پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے، اس کے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ کون اس کا دعویٰ کرتا ہے ان تمام امور میں سے کہ جو ہے ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ بادلوں کو کون مسخر کرتا ہے؟ جانوروں کو کون پیدا کیا ہے؟ مویشیوں کو، چورپایوں کو، اور اس نے پھیلا دیا ہے ان تمام کو تمام انسانوں کے لیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ تو اس میں جو ہے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہی ہے اللہ خالق رب العالمین تمہارا، جو تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ اولی النہی کہا، جن کے پاس عقل ہے وہ تمام نشانیوں کو، قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر رب کی جو ہے تعریف سمجھ سکتے ہیں، رب کا تعارف ان کو مل سکتا ہے، ورنہ جو عقل والے نہیں ہیں وہ جو ہے رب کا تعارف نہیں پا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔